میں پشاور پریس کلب کے تمام بھائیوں کا مشکور ہوں کہ بہت ہی ایک ارجنٹ نوٹس پہ ہمیں یہ موقع دیا گیا کہ ہم ایک اہم پیغام اپنے قوم کے نام آج آپ کے تھرو دیں۔ سب کو علم ہے کہ آج ہماری پارٹی کی تھنک ٹینک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں آزادی مارچ کے متعلق ختمی شکل کے فیصلے آج ہوئے ہیں۔ سب کو یہ بات واضح تھی کہ عوامی نیشنل پارٹی آزادی مارچ ان کے ورکرز کے ساتھ اس میں شریک ہوں گی، اور پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ دو صورت میں ہم شریک ہوں گے۔ اول تو اس صورت میں اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، ان کو روکا جاتا ہے، ان کے خلاف تشدد ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم نکلیں گے۔ اور دوسری ہماری بات یہ تھی کہ ہمارے قائد جب اسلام آباد جائیں گے تو اس صورت میں ہم نکلیں گے۔ لہٰذا آج اس کو ختمی شکل دیتے ہوئے ہمارے تھنک ٹینک اور مرکزی کابینہ کے حکم کی وساطت سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم آزادی مارچ میں شریک ہوں گے۔ 31 تاریخ کو عوامی نیشنل پارٹی صوبہ خیبر پختونخوا کا ہر ورکر 31 تاریخ جو تاریخ آزادی مارچ کے JUI کے پارٹی نے صوبہ پختونخوا کو نکلنے کے لیے جو تاریخ دیا ہے، اسی تاریخ کو ہم صبح 11 بجے رشکے انٹرچینج جو کہ نوشہرہ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، پورا صبح 11 بجے رشکے انٹرچینج پہ اکٹھا ہوگا، اور پھر ہم انشاءاللہ اسی دن ملی مشر جناب اسفندیار ولی خان صاحب کی قیادت میں اسلام آباد کی طرف اپنے ان بھائیوں کے ساتھ شریک اس طرف رجوع کریں گے۔ اس آزادی مارچ میں آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مکمل طور پہ آزادی مارچ میں شریک ہیں۔ جو فیصلے ہیں اس میں ہم شریک ہیں، جو ضابطے ہیں اس میں ہم شریک ہیں، اور ہم JUI سمیت ضلعوں میں اور یونین کونسلز کے سطح پہ مشترکہ لائحہ عمل طے کر کے انشاءاللہ ہم اس پہ آگے سفر کریں گے، اور پھر جو حالات آئیں گے وہ حالات دیکھے جائیں گے۔ 11 بجے 31 تاریخ کو رشکے انٹرچینج۔ سننے میں آیا تھا کہ افواہیں پھیل رہی تھی کہ عوامی نیشنل پارٹی اس مارچ سے الگ ہوں گی۔ میں بہت واضح بات کر دوں، عوامی نیشنل پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی ہر اس قدم کے ساتھ کھڑی ہے جو جمہوریت اور پارلیمنٹ اور عوام کے ووٹ کی بالادستی کے لیے نکلے۔ ان کے چاروں نقطے اسی طرف ہیں، اس لیے ہم اس میں شریک ہیں اور برابر انشاءاللہ نکلیں گے۔ باقی جو فیصلے ہوں گے وہ اس طرح کیے جائیں گے۔ اس حد تک ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم سب تحریکیں، اگر ہماری عمر کم ہے تو ہمارے بڑے بزرگ وہ سب ان تحریکوں سے گزرے ہوئے ہیں۔ پھر ہم نکلیں گے۔ ہم یہ بات پہلے ہی واضح کر دیں کہ عوامی نیشنل پارٹی پھر نہ جیلوں سے ڈرنے والی ہے، نہ کوئی ہمارے راستے بند کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر سکتا ہے اگر ہم اس نیت سے نکلے۔ اور ہم یہ بھی طے کر چکے ہیں کہ لیڈرشپ سے لے کے
جس کو نظر بند کیا جاتا ہے، جس کو گرفتار کیا جاتا ہے، بھلے وہ گرفتار ہوتے رہیں، جو اس کے بعد والے ہوں گے انشاءاللہ جب تحریک میں شامل ہیں تو اسی طرح شامل ہیں جس طرح بابڑا کی تحریک ہوئی تھی اور اس میں ہمارے ملنگ سپن ملنگ پہ گولیاں برسائی گئی، وہ شہید ہوئے، انہوں نے جھنڈا نہیں گرایا، اس کے بعد ہمارے 10 جھنڈے کے علمبردار شہید ہوئے پر وہ جھنڈا نہیں گرا۔ ہم اسی طرح شریک ہوں گے، آخری ورکر تک یہ تحریک چلے گی۔ ہمارے پھر بھلے ورکر 1 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، 5 لاکھ ہو یا 8 لاکھ ہو، آخری کو پکڑنا ہوگا تبھی یہ تحریک رکے گی، اس کے رکنے کے کوئی راستے نہیں ہیں۔ کوئی سوال ہو تو میں لینے کو تیار ہوں۔ ہم وہاں پہ رہبر کمیٹی ہماری، چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن آج پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی، GUI اور باقی جو پارٹیز ہیں وہ سب متفقہ طور پہ رہبر کمیٹی کے ہر فیصلے کے پیچھے کھڑی ہے۔ ادھر رہبر کمیٹی فیصلہ کرے گی اور ہم نکل رہے ہیں جس کام کے لیے تو پھر وہ کام تو کریں گے نا، وہ تو پھر الگ بات ہے، وہ کام ہمارے جانے سے پہلے ہوتا ہے، ہمارے راستے میں کام ہوتا ہے، ادھر پہنچتے ہوئے وہ کام ہوتا ہے یا ادھر دیر لگتی ہے۔ جس نیت سے نکلیں گے وہ کام کر کے پھر انشاءاللہ آرام کریں گے، گھروں میں آئیں گے۔ وہ کام کیے بغیر تو پھر فائدے کوئی نہیں۔ جی جو 4 نکتے ہیں، ہم وہ 4 نکتے لے کر جا رہے ہیں۔ وہ 4 نکتے موجودہ حکومتیں اور پارلیمنٹ سب مستعفی ہوں، جلد از جلد نئے الیکشن کرائے جائیں، نئے الیکشن شفاف فوج کے موجودگی کے بغیر کرائے جائیں اور قانون میں، آئین میں جو اسلامی شک ہیں ان کی عزت کا خیال رکھا جائے اور ہر ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے۔ ہم ان شرائط پہ GUI کے ساتھ شریک ہیں اور ان شرائط پہ ہم جا رہے ہیں اسلام آباد۔ آگے کیا ہوتا ہے کل دیکھیں گے، اللہ خیر کرے۔ جس طرح وقت قریب آئے گا یا وقت گزرے گا پھر باتیں ہوں گی۔ ہماری ڈیمانڈ یہ نکتے ہیں اور ہم ان نکتوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ رہبر کمیٹی کا اگر فیصلہ یہی ہوا تو ہمارا یہی فیصلہ ہوگا۔ جی ہوگا۔ ہمارا سارا فوکس اب مارچ پہ ہے۔ اب ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ 31 تاریخ کو مارچ کامیاب کریں اور اپنے لوگوں کو، اس پاکستان کو باچا خان بابا کا سوچ اور نظریہ بھی دیں، ان کو خدائی خدمتگاری کی تحریک بھی دکھائیں۔ ہمارا سارا فوکس اس پہ ہے، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ہوش کے ناخن لے، ہوش کے ناخن۔ کتنے تعداد بھیجیں گے؟ عوامی نیشنل پارٹی
عدم تشدد کے علم بردار ہیں. ہمارے پاس ڈنڈے نہیں ہوں گے پر جھنڈے ہوں گے, اور ان جھنڈوں کو لہرانے کے لیے ڈنڈے بھی ہوں گے. تو انشاءاللہ ہماری تعداد ہوگی وہ 200 ہوں گے, ہمارے انشاءاللہ 2000 ہوں گے, دیکھا جائے گا. یہ جی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے. اس نظام کو ہم جمہوری نظام نہیں کہہ سکتے, یہ آمرانہ نظام ہے, یہ آمرانہ کردار ہے, یہ جمہوری نظام نہیں, یہ عوامی حکومت نہیں, یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا ایک فارم ہے, اور اس لیے عوامی نیشنل پارٹی اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. ظاہر سی بات ہے, جب عوامی نیشنل پارٹی ہوگی تو یہ انصار الاسلام اور یہ تو ابھی بنے. ہمارے تو الحمدللہ یہ سرخپوش کس زمانے کے آ رہے ہیں, یہ ہوں گے, یہ ہر جگہ موجود ہوں گے. ہمارے مرکز سے لے کے صوبائی سالار, صوبائی سالاروں سے لے کے ضلعی سالار, ضلعی سالاروں سے لے کے تحصیل سالار, اور تحصیل سالاروں سے لے کے یونین کونسل, اور وارڈوں میں, گاؤں میں ہمارے تنظیم ہے. یہ ایک منظم ہزاروں کی تعداد میں ہم دکھائیں گے, لال کپڑے پہن کے ہمارے سالار موجود ہوں گے اور یہ نکلیں گے. اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی میں واضح کر دوں, اگر کوشش کی روکنے کی, ہمیں جانے کی کوشش نہیں کی, ہمیں اکٹھے ہونے کی کوشش نہیں کی, تو صوبہ پختونخوا کے صدر کی بنیاد پہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہر ضلع بند ہوگا, ہر ضلع بند ہوگا, ایک ضلع بھی نہیں چلے گا. ہر جگہ ایک ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز کو جہاں بھی روکا گیا ادھر ہی وہ بیٹھ کے اس ضلع کو بند کریں گے. اور حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے, وہ بھی راستے بند کر رہی ہے. یہ تو بیوقوف ہے, یہ حکومت ہے ہی نہیں, یہ گدھے ہیں. ان کے ہر قدم دیکھیں, کل کیا کہ ہم مارچ کو آنے دیں گے, آج ڈر گئے کہ نہیں مارچ کو نہیں آنے دیں گے. ان سے فیصلے نہیں ہو رہے اور ان کے ہاتھ سے اب فیصلے نکل چکے ہیں. یہ حکومت تو گئی ہی گئی. یہ ایک وقت تھا جب ایسے ڈائیلاگ بولا جاتا تھا کہ بھائی خان آیا تھا, اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بولو کہ مولانا آ رہا ہے. ان کے ہاتھ سے اب چیزیں نکل گئی ہیں, واضح ہو رہی ہیں باتیں. کشتیاں ہم سب جلا رہے ہیں, سیاسی قوتیں, اور کشتیاں کس لیے چلا رہے ہیں؟ عوام کے ووٹ کی بالادستی کے لیے جلا رہے ہیں. اب رکاوٹیں, کنٹینر, 200-300 400-500 پولیس والے ڈنڈوں منڈوں کے ساتھ, یہ ان بیچاروں کو گھر بیٹھائیں, پھر ان کے علاج پہ بڑے خرچے ہوں گے, وہ پھر بیچارے اپنے گھر پہ اپنے جیب سے خرچے کریں گے. یہ مشکل کام ہے. ان پولیس والوں کو آئین کی پامالی کرنے دے, اور اس آئین میں اجازت ہے کہ لوگ امن و امان کے راستے پہ اگر نکل کے اپنے حق کے لیے بات کرے تو ان بیچاروں کو ڈنڈے نہ کھانے دے. یہ 400-500 ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے ہوں گے, ادھر لاکھوں کی تعداد میں عوام ہے. اور جب تحریک شروع ہوگی تو میں ان پولیس والے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, ان کی بھی تذلیل ہو رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ ایک ایسی تحریک ہے کہ اندر سے اندر ہی اندر آپ میڈیا والے دل میں خوش ہیں کہ لوگ نکل رہے ہیں. اور میں یہ ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 80% میڈیا والے لوگ اس تحریک میں شامل ہوں گے. یہ ایسی تحریک, ایسا وقت ہے کہ وکلا برادری, جو عدلیہ پہ ظلم ہو رہا ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وکلا برادری, شاید کچھ ایماندار ججز بھی سادہ کپڑا پہن کے اس تحریک میں شامل ہو. میں یہ ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اور یہ آپ بھی ماننے کو تیار ہیں کہ ڈاکٹرز برادری اس تحریک میں شامل ہوگی. آپ کو یہ علم ہے کہ تاجر اس تحریک میں شامل ہے.
یہ ایک ایسا وقت ہے اس ملک پہ کہ اس ملک کو بچانا ہوگا. ایک ایک قدم ہمیں برباد کر رہا ہے. اس بربادی سے اس عوام کو نکالنا ہوگا. قوم نکلے گی اور میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ پولیس والے بھائی بھی نکلیں گے, وہ بھی اس نظام کے خلاف ہیں. انشاءاللہ 31 تاریخ کو پھر پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. جمعیت کی طرف سے اپنے ورکرز کو بڑی خصوصی ہدایات بھی دی گئی ہیں, یہاں تک کہ 7 ٹرین بھی لانے کا کہا گیا ہے. تو ایم پی کی طرف سے ہمارے ٹرین ہم ٹرینڈ ہیں, ہمیں نہ کرین کی ضرورت ہے نہ کچھ اور. ہم خدائی خدمتگار ہیں, ہماری مٹی میں یہ سب کچھ ہے. یہ کنٹینر ہٹانا وٹانا ہم دکھائیں گے کیسے ہٹتے ہیں, اللہ خیر کرے. ہمیں کرینوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایڈیشن یہ بے ادبی کے ساتھ وہ ہمارے والد ایک محاورہ کرتے ہیں کہ ایک کتا تھا, وہ بھونک بھی رہا تھا اور وہ پیچھے سے بھی آوازیں نکال رہا تھا. تو کسی نے کہا بھونک کیوں رہے ہو؟ اس نے بولا لوگوں کو ڈرا رہا ہوں. تو بولا یہ پیچھے سے کیوں آوازیں نکل رہی؟ اس نے بولا خود بھی تو ڈر رہا ہوں نا. تو یہ وہی مثال ہے, اس میں کوئی زیادہ بات نہیں ہے. یہ ایک ایڈیشن کرنی ہے کہ یہ صوبائی حکومت نے تمام لوکل گورنمنٹ کے جو فنڈز ہیں, یہ کنٹینرز ان کے فنڈ سے آ رہے ہیں. ساتھ ساتھ بس اڈوں کو ان لوگوں نے ہدایت کر دی ہیں کہ گاڑیاں رینٹ پہ نہیں دینی ہیں. ساتھ ساتھ جو پیٹرول پمپس ہیں یعنی ضلعی حکومتوں کو, ایڈمنسٹریشن کو پابند بنایا ہے کہ وہ تیل نہ ڈالیں. تو جس طرح صدر صاحب نے کہا, تو عوامی نیشنل پارٹی کی تمام تنظیموں اور کارکنوں کو ہدایات ہیں جس طرح انہوں نے دیے ہیں کہ جہاں جہاں پہ پھر اگر یہ بلاکیٹ کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. لیکن ان کو یہی ایک تو یہ کہ جو احتسابی ادارہ ہے ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت سرکاری خزانے سے صوبے میں خود سے انتشار پیدا کر رہی ہے جن کے اثرات جو ہیں وہ انتہائی منفی ہوں گے, لہذا ذمہ دار صوبائی حکومت ہوگی. یہ ایڈیشن چلتے میں ایک بات کہتا جاؤں. ہمارے ایکس 3 دفعہ ملک کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ جو ذاتیات کے بنیاد پہ جو سلوک ہوا ہے یہ ناقابل برداشت ہے, ناقابل برداشت. یہ انسانی شعور کے سمجھ سے بالاتر ہے. اور جو خدشات پیش ہو رہی ہیں کہ ان کو پوائزن کیا گیا ہے, پھر جو آصف علی زرداری صاحب کی صحت کے بنیاد پہ جو انکشافات آ رہے ہیں, ان باتوں کی ہم مخالفت کرتے ہوئے ریاست اور موجودہ کٹ پتلی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہوا تو اس ملک کا جو حشر نشر ہوگا اس کے ذمہ وار یہ موجودہ کٹ پتلی حکومت, یہ کٹ پتلی وزیر اعظم اور موجودہ ریاستی اداروں پہ ذمہ وار جو لوگ ہیں یہ ہوں گے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک انارکی کی طرف یہ ملک جائے گا اور پھر یہ کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں رہے گا. 5 میڈیکل بورڈوں نے یہ تجویز دی ہوئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ان کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا جائے. اس پہ پھر بھی عمل نہیں ہوا. عمل تب ہوا جب لاہور میں پی ایم ایل نون کے ورکرز شہباز شریف سمیت نکلے, انہوں نے ادھر احتجاج کیا تو میاں صاحب کو اسپتال بھیجا. اور آج جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں وہ افسوس سے بھری ہوئی ہیں. لہٰذا یہ حرکتیں ٹھیک کی جائیں اور ان کو ہر قسم جو بھی سہولت دریاب ہو سکے وہ دی جائے. بھلے ان کا علاج باہر بھیجنے سے ہو, کل بھیجنے کے بجائے آج بھیجا جائے, ہر کوشش کی جائے ان کو بچایا جائے. شکریہ.